والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا آمنت باللہ العظیم فصلوا علیہ صلاة کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادب کے ساتھ درود پاک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تر حمد اس خدا کی ذات کے لیے کہ جس کی ذات احد بھی ہے اور صمد بھی ہے۔ تمام تر نعتیں اس محبوب کائنات کے لیے کہ جس کی ذات محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم گناہگاروں پہ بڑا ہی خاص فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ اس خداوند وحدہ لا شریک نے آپ کو اور مجھے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس معطر منور شریف کے ساتھ مس ہونے والی خاک کے کسی ایک ذرے کی نسبت کی وجہ سے آج اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بھائی جان برادرم عزیزم حافظ محمد شہباز صاحب کہ ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں حضور علیہ السلام کے ذکر کا انعقاد ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی خوشی کے لمحات کو مصطفیٰ کی غلامی میں گزارنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت ہمیں فضول بے جا غلط رسوم سے نکل کر درست بہترین شاندار جو اس جہان میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے ایسی رسوم کا آغاز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آیت مقدسہ رب کریم نے اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمائی ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ابتدا میں پتہ چل رہا ہے یہاں پہ رب کریم بات کر رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ رب کریم قرآن میں رب کریم نے مختلف الفاظ سے انسان کے ساتھ گفتگو کی۔ کہیں پہ کہا یا ایھا الناس، جب ناس کا لفظ آیا تمام انسان، کوئی یہودی ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی سکھ ہے، الناس میں سارے انسان آ جاتے ہیں۔ لیکن جب رب کریم یا ایھا الذین آمنوا، جب ایمان والوں کا ذکر آتا ہے نا تو پھر ایمان والوں میں کل کائنات کی مخلوق نہیں آتی، ایمان والوں میں وہی ہوتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کی عزت کیا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا،
ایمان والوں میں انہی کا شمار ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبدار ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے نوکر ہوتے ہیں، اس در سے اور اسی دروازے سے خیرات وصول کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ہمیں یہاں تو پتہ چل جانا چاہیے، یہ آیت بتا رہی ہے یہاں پہ رب کریم کسی کافر سے ذکر نہیں کر رہا، یہاں پہ رب کریم کسی یہودی سے مخاطب نہیں ہے، یہاں پہ رب کریم کسی مشرک سے مخاطب نہیں ہے۔ آمنو بتاتا ہے رب کریم اس سے گفتگو فرمانا چاہتا ہے جو مصطفیٰ کا بھی غلام ہو اور اس کے خدا کا بھی غلام ہو۔ اب آیت میں یہ تو پتہ چل گیا کہ بات ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اب آگے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رب کریم نے اگر کائنات کے اربوں خربوں لوگوں میں سے یہ چند عرب جو مسلمان ہیں، اگر رب یہاں انہیں مخاطب کر رہا ہے تو رب انہیں کہہ کیا رہا ہے؟ اگر رب ہمیں بلائے، ہمیں کسی چیز کے لیے متوجہ کرے، یقیناً بات تو کوئی اہم ہوگی نا، رب کریم کی بات سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہو سکتی۔ اب رب کیا فرماتا ہے؟ کو انفسکم، کو کا مطلب ہے بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں تک ترجمہ سمجھ آ گیا؟ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ جی رب کریم ہمیں پتہ چل گیا تو فرما رہا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ آیت آج کی تقریر اس کے لیے ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اب اگر یہ کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، پھر جس نے ایمان دیا نا اس کی تابعداری بھی ضروری ہے، جس نے ایمان بھیجا اس خدا کی تابعداری بھی ضروری ہے۔ اب رب فرما رہا ہے اے ایمان والو میں تم سے مخاطب ہوں، کو انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ٹھیک ہے ہم بچیں گے، اور بھی کسی کو بچانا ہے، اس کے آگے بھی کچھ ہے۔ ہاں رب کریم نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور تمہارے اہل جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جنہیں تم اپنا سمجھتے ہو، جنہیں تم مانتے ہو، چاہے خون کی وجہ سے، چاہے تعلق کی وجہ سے، چاہے کاروبار کی وجہ سے، چاہے دوستی کی وجہ سے، چاہے رشتہ داری کی وجہ سے۔ جی رب کریم کیا کرنا ہے؟ کس سے بچائیں، کس سے محفوظ رکھیں؟ فرمایا نارا، دوزخ کی آگ سے محفوظ کرو۔ کس سے محفوظ فرماؤ جناب والا؟ رب کریم کہہ رہا ہے نارا، کہ تم اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو کس چیز سے بچا لو؟ دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ یعنی یہاں سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بھائی جنت دوزخ چیز ہی ایسی کوئی نہیں ہے، جو ایمان والا ہے نا اسے رب کی اس آیت پہ یقین لازمی ہوتا ہے، اور رب اسی سے کہہ رہا ہے نارا۔ نارا سے مراد یہ چولہے میں جلنے والی آگ نہیں ہے، نارا سے مراد یہ گیس سے نکلنے والی آگ نہیں ہے، نارا سے مراد یہ کوئی چمکنے والی دنیا کی آگ کا ذکر نہیں۔ یہاں رب کریم دوزخ کی آگ کا ذکر کر رہا ہے، یہاں رب کریم دوزخ کی ان شعلوں کا ذکر کر رہا ہے۔ سامعین ذی وقار ہمیں دیکھنا چاہیے آخر یہ آیت ہمیں کہنا کیا چاہتی ہے، آخر یہ آیت ہمیں بتلانا کیا چاہتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، کہیے سبحان اللہ۔ رب کریم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا، دوزخ کی آگ سے، قیامت کے عذاب سے، آخرت کی تکلیف سے، آخرت کی رنج سے، آخرت کی شرمندگی سے۔ سامعین ذی وقار ہمیں یہاں دیکھنا چاہیے رب کریم کیا کس کس موقع پر اگر ہم کچھ کریں تو وہ دوزخ میں جانے کے مترادف
مترادف ہوگا جس کی وجہ سے ہم دوزخ میں چلے جائیں گے. سامعین عزیز وقار ہم کہیں رب کریم ہم نے تو اپنے بارے میں بڑا سنا ہے, تو نے قرآن میں ہماری تعریفیں بیان کی ہیں. سامعین عزیز وقار قرآن میں رب کہتا ہے کنتم خیر امت, اے امتیو, اے محمد کے ماننے والو, اے محمد کو اپنا آقا و نبی تسلیم کرنے والو, کنتم خیر امت, تم بڑی بہترین امت ہو. اور تو بولو اردوانی تعریف شروع تھی گئی ہے. دیکھو اے تعریف کون پیا کریں دے, اے عرشاں دا رب پیا کریں دے. او رب جس نے حضرت آدم دی امت بھی بڑھائی, جس نے حضرت نوح دی امت بھی بڑھائی, جس نے حضرت صالح دی امت بھی گھلی, جس نے حضرت داؤد دی امت بھی بھیجی, جس نے حضرت یعقوب دی امت بھی بھیجی, جس نے حضرت صالح دی امت بھی بھیجی, جس نے حضرت زکریا دی امت بھی بھیجی, جس نے حضرت موسیٰ دی امت بھی بھیجی, جس نے حضرت عیسیٰ دی امت بھی بھیجی. کسے امت دی رب کریم نے انہاں دی کتاب دے اندر بھی تعریفاں نہیں کی دیاں, لیکن قربان تھی ماں میں تیری امتی قسمت تو رب پہ فرمائے دے کنتم خیر امت, جہان دیاں ساریاں امتاں ایک پاسے تے آمنہ دی لال دی امت ایک پاسے ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے قیامت آلے دہاڑے رب کریم سارے کائنات دے انسانوں کو کٹھا کرے سی. جدو قیامت دا دن آسی, جدو قیامت دا مجمع لگ سی, جدو محشر دے اندر تمام کائنات, تمام مخلوقات, تمام انسان, ہر نبی دے پیروکار, ہر نبی دے غلام, جس ٹائم سارے ایک میدان وچ کٹھے تھی سونے نبی فرمایا ہے کہ ٹوٹل صفاں, ٹوٹل لینا جیڑیاں بڑھنیاں نے انہاں دی تعداد ہونی ہے 120. کتنیاں جناب والا 120 صفاں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حضرت آدم تو گھن کے میں محمد کریم تک کم و بیش 1,24,000 جڑے نبی آئے نے انہاں سارا دیاں تو کل رلا کے تے ملا کے امت دیاں صفاں بڑھنیاں 120. تیرے میری تعریف انج نہیں ہوئی, سونے نبی فرمایا ہے 120 وچوں 80 صفاں میں محمد دیاں امت دیاں بڑھنیاں. کتنی صفاں جناب والا 80 صفاں, 40 صفاں ہر تمام نبیاں دیاں, سارے نبیاں دی رلا کے ٹوٹل صفاں بڑھنیاں 40. کہ تے میں نو میرے مصطفیٰ کریم دی جیڑی امت ہے, اساں جیڑے محمد کریم نو اپنا امام بنے دے ہیں. حضور نے فرمایا ہے کائنات وچ بھی اگرچہ میں فخر ہے, لیکن حضور فرمایا ہے کہ محشر والے دہاڑے بھی سب تو بڑی تعداد میں محمد دی امت دی ہونی ہے. یعنی ہر نبی دی امت تے اگر فضیلت ملنی, اس جہان وچ اگر فضیلت ہے وہ بھی تیری میری ہے کہ اگلے جہان ہونی ہے وہ بھی حضور دی امت دی فضیلتاں ہونی ہے. حضور دی امت دی فضیلت سب تو زیادہ ہے. کہ رب کریم نے قیامت تک واسطے انہوں قرآن دا حصہ بنا دیتا. رب فرمایا کنتم خیر امت, تو ساں بہترین امت ہو. سامعین عزیز وقار اعتراض کرن والا اعتراض کیتا, میں عرض کرے نا شکر ہے کہ کوئی اعتراض کرن والے ہوندے نے. جس ٹائم کوئی اعتراض کریں دے نا سن کوئی نہ کوئی محبت دا جواب مل ویندا ہوندا ہے, جس دی وجہ تو ساڈا ایمان وددا ہے, جس دی وجہ تو ساری ایمانی قوت وچ مزید جوش تے ولولا آ ویندا ہے. اعتراض کرن والیاں اعتراض کیتا کہ سونے دی اے امت, اے آخری نبی دی امت کہ ایڈی افضل ہووے آ, کہ ایڈی چنگی ہووے آ, کہ ایڈی اچھی ہووے آ, تے رب کریم پہلے چ گھلے آنا اے آخر دے اندر اس امت نو گھلنا اے کوئی سیاںا کم تا نہیں نا, اے کوئی عقل والا کم تا نہیں نا. جیڑا اچا ہوندا ہے او پہلے ہوندا ہے, جیڑا نیما ہوندا ہے او پیچھے ہوندا ہے, جیڑا بہترین ہوندا ہے او فرسٹ ہوندا ہے, جیڑا بالکل کم ترین ہوندا ہے او لاسٹ وچ آندا ہے. لیکن اے امت آخر وچ آئی ہے. وجہ کہ ہے کہ جاگدے بیٹھے ہو تے میں عرض کریندا ہاں رب کریم نے محبت نال فرمایا ہو سی, عاشق سن جواب دتیا. سامعین عزیز وقار رب کریم نو اپنا محمد محبوب بڑا پیارا ہے, تے محبوب محمد نو اپنی امت بڑی پیاری ہے. کہ گل اے ہے کہ اگر اے امت پہلے آویا جی میں حضرت آدم دے دور دے لوگ آئے بھیرا نو قتل کیتا, آج تو میں جڑ دے ہیں کہ قابیل نے حضرت حابیل نو قتل کر سٹا, دوئے پتر حضرت آدم دے, لیکن ایک بھیرا نے دوجے بھیرا نو قتل چکیتا. اگر تو میں پہلے نہ آؤں ہاں حضرت
حضرت نوح دے بارے اساں جان دے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا ہے جس ٹائم عذاب آمن لگا میں مختصراً عرض کریں دا پیاں اللہ تعالیٰ سارا نو قرآن ترجمے نال پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے اتے جس ٹائم عذاب آمن لگا حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی آپ دے نال نائی آپ تے ایمان نہیں آندا کہ پانی دا سیلاب دا عذاب آیا حضور اللہ رب العزت نے حضرت نوح نو فرمایا ہے اے نوح اے تیری بیوی مومنہ نہیں ادھی تسا پریشانی نہ کرو انہوں اپنے نال نہ کھڑو اور جڑے ایمان آلے نے انہوں نو کشتی وچ بہاؤ تے میں پانی سیلاب بھیجن لگا ہاں جڑا کشتی وچ باسی او محفوظ ہو بیسی سان پتہ چل گیا حضرت نوح دی اگرچہ بیوی آئی لیکن رب تے ایمان کوئی ناس نبی تے ایمان کوئی ناس آج تک ہر کہنو پتہ ہے وہ بیمان ہو کے دنیا چو گزری رب کریم نے حضرت موسیٰ دی قوم نو بھی بھیجا تے حضرت موسیٰ دی قوم دے نال جے کچھ ہویا تے انہاں جے کچھ کیتا قرآن رب پڑھن دی توفیق دے وے انہاں دی ہر برائی دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے حضرت لوط دی جیڑی قوم آئی ہے انہاں دیاں تمام برائیاں دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے حضرت عیسیٰ دی قوم نے حضرت عیسیٰ نو خدا بنایا کسے ٹائم خدا دا پتر بنایا انہاں دا خدا بنانا بھی گناہ ہے انہاں دا خدا دا پتر بنانا بھی گناہ ہے وہ بھی قرآن دے اندر موجود ہے عرض کرن دا مقصد حضرت آدم دے قوم دے گناہ بھی سن پتا حضرت نوح دے قوم آلہ دے گناہ بھی سن پتا جس ٹائم کسے دے گناہ دا بندے نو پتہ لگے جیڑا گناہگار ہے اور جس نو پتہ لگدا ہے اس دے سامنے شرمسار ہوندا ہے سر کو جھکا گندا ہے عرض کرن دا مقصد اے ہے اے محمد دی امت حضرت آدم دی امت دے گناہ بھی جان دی حضرت داؤد دے امت دی گناہ بھی جان دی حضرت لوط دی امت دی بھی گناہ بھی جان دی حضرت موسیٰ دی امت آلہ دے گناہ بھی جان دی حضرت عیسیٰ دی امت آلہ دے بھی گناہ بھی جان دی توجہ کرے آئے محبت علی گال دے ون لگا عاشقاں آکھیا رب اس واسطے محمد دی امت نو سب تو آخر رکھیا کہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح یا خدا جاندہ ہوئے یا محمد مصطفیٰ جاندہ ہوئے جس ٹائم قیامت آلے دہاڑے ہر امت انہاں دے سامنے سر نوائی کھلی ہوئے اس ٹائم محمد دی نسبت دی وجہ تو انہاں دا سر تلے نہیں بلکہ اتے ہونا چاہی دے انہاں نو پتہ ہونا چاہی دے سادے گناہ محمد بھی لکا گھنسی محمد دا خدا بھی لکا گھنسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پتہ لگا کیوں اللہ رب العزت نے اینڈ تے سانے گلے ہے رب کریم نے فرمایا ہے اس واسطے میں اس امت نو آخرت بھیجا ہے کہ محبوب میں نہ چاہندا کہ تن جس ٹائم شانہ میں دیوان اللہ کسے نبی دے سامنے تیرا سر جھک ونجے کیونکہ تن تا میں دل کر رسول فضلنا بعدہم علا بعد تے عرشقہ لکھیا سب سے اولا ہو آلہ اکو ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو والا اپنے مولا کا پیارا اچھا کیا کو سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو والا اپنے مولا کا پیارا آمینہ کا دولارا سب کی آنکھوں کا تارا سب سی آنکھوں کا تارا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی جس کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل وہ ہنسی خوب تر نظارہ ہمارا نبی پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی رب کریم فرمایا محبوبہ تن تمہیں عزتہ آلہ بڑھایا ہے میں نہ چاہتا تیری امت دے گناہ کسی اور نبی کو پتہ لگن یہ حدیث مبارکہ ہے رب کریم قیامت آلے دیاڑے پوچھ سی اور رب کریم کو ایک رحمت دا پردہ ہو سی چادر ہو سی اے متفق علیہ حدیث پاک ہے بخاری و مسلم دوئے کتابہ دے اندر رب کریم انچہ چادر اتے کرے سی اتے نالنا جناب والا رب کریم جی میں رحمت دے اندر اس بندے نو ڈھام پڑا ہے انہیں تشبیح وغیرہ نہیں کوئی رب کریم جی میں اس نو لکامنا اسی لب رکا گنسی تے پوچھ سی ہاں داس فلانے جڑ چوری کیتی آئی جی کیتی ہے
فلانے دیہڑے تے کوڑ مارا مارا ہے، فلانے دا حق کھادا ہے، یہ چوری کیتی ہے، زنا کیتا ہے، یہ فلاں بے حیائی کیتی، برائی کیتی، جی رب کریم سارا کچھ من گیا تے بندہ ہن کم ہوئے سی، بندہ ہن ڈر سی کہ یار بڑھ سی کیا، ہن تا رب کولو اگے تک کیتے ہم، ہن تا مننا بھی کھلنا نا، جے نہ مننا ہاں منا تا رب وات بھی گھنے آنا، جے نہ مننا ہاں وات بھی کوئی بچڑ دی راہ آئی، ہن تا گناہ مننی بیٹھا، ہن میرے نال تھی سی کیا، جس ٹائم وہ خوف زدہ ہو سی رب تو فرمے سی وہ گل سن پریشان کیوں تھی نے تو میرے محبوب محمد دا امتی جو ہوئے ہیں جے جہان میں تن رسوا نہیں کیتا نا تے آج قیامت بھرے میدان وچ محمد دے امتی نو کی میں رسوا کر سکدا رب کریم کھیسی من گیا جی رب کریم من گیا رب کھیسی جے من گیا تے وات وانج جنت تیری تے میں جانا تے جنت جان دی ودی ہو رب تا ساڈا ایڈا محبوب ہے یہ ساری عزتاں تیرے میرے بتھاڑ دی وجہ تو نہیں ساری عزتاں تیرے میرے کوئی کردوت ہے دے چنگے نام جس وجہ تو رب کریم دیندہ پہ ہوئے گال صرف اے ہے کہ قیامت آلے دیاڑے رب نو بھی پتہ ہو سی تے سارے جگ نو بھی پتہ ہو سی اے دے گلے دے اندر محمد دی غلامی دا پٹا موجود ہے اس وجہ تو رب کریم عزت کرے سی گال چلی کتوں آئی یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم اپنی شانہ سن کے دیا نے نا تو ساں کہ دیا شانہ لے ہو تے رب انہائیاں نو واقع ہے یہ میں اتنی شان ہون تو اندے چھوڑیے جے میں اتنی عزت ہون تو اندے چھوڑیے ہون وکھیائے میں اتنا مقام دے چھوڑے ہیں اگر ایک بندہ جنابے والا مثال طور ہون شاہ صاحب آپ سٹیٹ سیکٹری دے فرائض سر انجام دینے تے میں عرض بھی کرے ساں کہ جس ٹائم میں حکم کرن لگنا دعوت دینا تا میں بے ادبی سمجھے نا حکم کرن لگنا تے کوئی القابات وغیرہ دی لوڑ نہیں سادے جائے انداز دے اندر کیونکہ اس چیز نال غرور پیدا ہوندہ ہے تے حدیث مبارکہ میں کل پرسوں ہی تلاوت کردہ پیاس کہ وہ بندہ جیڑا اے آکھے نا کہ میں ونجا تے میرے استقبال واسطے کوئی کھڑا ہوئے میں شاید پچھلے کسی بیان وچ یہ عرض کر چکا ہوں رب دے کھاتے جو اس دا کچھ بھی نہیں تے ایسا جیڑی کوشش کریں دے ودے ہے نا شیطان دا مونگ ڈاٹا ہے نا جناب والا دعا کرو اللہ تعالیٰ عاجزی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ غرور تے تکبر تو ہمیشہ محفوظ فرمائے گل کیڑی چلدی پئی ہے اچھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ میں عرض کریں دا پہ کہ شاہ صاحب میں حکم کریں دیں تے یا کھیزن ان تقریر واسطے آدھا پہ انج دا بندہ تے انج حالانکہ ویچ کچھ بھی نہیں تے جے میں تقریر میرے کل نہ تھی وے اگلا کھیسی ہے نقیب صاحب بھائی اپنا نال سنگی آسنا انجے چاڑ کے بیان تقریر تک کرنی آندھی نہیں یہ گل ہے بھی سچ بالکل نہیں آندھی اگلا کھیسی آندھی ویندی شے کوئی نہیں چاڑ کے چھے انجے دیتا ہے یہ میں مثال دینا چاہتا ہوں وہ جیڑا اتنا اچھا کیتا ہے وہ بھی کھیسی چنگی میں جے سر تے عزت دی پاگ رکھی اس چا میرا سر نوا چھڑیا تے سر ڈوبیا چھڑیا میں عرض ایک کرنا چاہتا میرا دوست سوچنا رب تین کتنی عزتہ دیندہ پہ رب کریم تیرے کتنے درجے بدھیندہ پہ ہے رب کریم تیرے کتنی تعریفہ کریندہ پہ ہے تے رب کریم تن کتنی امتہ تو لکا کے رکھے ہے کہ نہیں اے اس دے سامنے رسوا نہ ہوئے انہ دی رسوائی میرے مصطفیٰ نو تکلیف دے سی سامین ازی وقار رب ایک کچھ دیکھ کے آکھیا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو میں بڑیاں عزتاں دیتیاں ہوئی ہیں توان میں تواڈے بڑے درجے بدھائے ہوئے نے میں بڑے نبیوں دے سامنے تواڈے مقام بیان فرمائے ہوئے نے جی رب کریم سن پتہ چل گیا تے اگر امت بنائی سن بہترین آکھیا جی تے سن کتاب دیتی ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے ایسی کتاب ہے جس دے اندر شک دی گنجائش نہیں جیڑی شک تو پاک ہے بے عیب بھی ہے لا ریب بھی ہے رب کریم اچھا ایڈی چنگی کتاب وہ بھی سان دیتی تے رب کریم سادہ نبی کے ہے رب کریم آکھیا تو امت سارا تو چنگی ہے کتاب سارا تو چنگی ہے تیرا نبی بھی سارے نبی ہے تو چنگا تن میں تا کیتا ہوں وہ نبیوں دا تاجدار ہے وہ دیکھ تیری عزت دیکھ میری عزت رب آکھیا کہ میں جی کتاب دیتی کتاب بے مثال جی میں نبی لا جواب دیتا تے نبی مختار بے مثال جی میں تن امت بنایا تے امت بھی بے مثال تے رب ہن فرمایا ہن توجہ کرے آئے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو قوا انفسکم اپنے آپ نو بچاؤ اہلیکم تے اپنے تعلق آلے اپنے گھر آلے اپنے رشتہ آلے نارا
دوزخ تو بچاؤ، دوزخ تو بچاؤ، دوزخ تو بچاؤ. سامعین جی وقار آخر وجہ کیا ہے؟ کیویں اسا دوزخ وچ لگے ویسوں؟ کس وجہ تو اسا دوزخ وچ لگے ویسوں؟ سامعین جی وقار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں حدیثاں میں کچھ پڑھن دی کوشش کرے ساں. دعا کرو اللہ تعالیٰ میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. سامعین جی وقار رب کریم فرمائے اپنے آپ نو بھی بچاؤ. حضور نو حکم دیتا اے نبی کریم تساں اپنے آپ نو دوزخ تو بچاؤ. اگرچہ میرا نبی اس ہر چیز تو محفوظ ہے لیکن رب کریم حضور دے ذریعے امت نو سبق دینا چاہندے ہن جے میں نبی او نبی جڑا معصوم ہے جس دی کوئی خطا بھی نہیں، ہر خطا تو رب کریم نے پاک تے صاف فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صحابہ فرمیندے نے حضور جس ٹائم کسے جاتے باون آنا کسے مجلس سے جباون آ تے اٹھن تو پہلے 70 ویر کم از کم 70 بھی تے 100 بھی آندا ہے 70 ویر استغفر اللہ پڑھ گندے ہاں. کتنی ویر جناب والا کہ رب کریم دی پناہ نہ منگی ہوئے. سامعین زی وقار جو اتنا پاک ہو کے رب کولوں گڑ گڑا کے دعاواں منگ دے ہاں. امت نو بھی تو سوچنا چاہیے اساں کدن رب نو یاد کیتا، اساں کدن اپنے گناہ دی معافی منگی، اساں کدن اپنے آپ نو شرمندہ کیتا جمن تو گھن کے ہون تک گناہاں دے اندر زندگی گزاری. اساں گناہ نو گناہ ہی نہ سمجھیا. سامعین جی وقار اساں میں اگے بھی عرض کرنا کہ اج نہ جناب والا گناہ نو فیشن بنا کے سارے اندر ایویں جناب امپورٹ کر دیتا گیا ہے نا کہ سن گناہ لگ دی نہیں، سن برائی لگ دی بھی نہیں، سن غلطی محسوس بھی نہیں ہوندی کیونکہ جناب والا یہ تو فیشن بنا کے سارے سامنے پیش کر دیتا گیا ہے. سارے سامنے ایک وہ وقت بھی آئی جس ٹائم خاتون دے سر تے پردہ راندا ہے. نیوز چینل تے بھی اگر آج تو 20-25 سال پچھلے اگر خبراں بندہ کتھائیں دے گنے اگر نیوز چینل دی خواتین بھی ہاں انہاں دے سر تے بھی دوپٹہ ہوندا ہے، انہاں دے جسم دا لباس مکمل ہوندا ہے. بات اساں ماڈرن ہو گئے، بات اساں ترقی یافتہ ہو گئے، دکھائی دیون وچ ترقی لیکن اصل وچ ترقی کامیابی نہیں، ترقن والی ترقی. میں اس ترقی نو او ترقی نہ آتا ترق وینا برباد ہو وینا لی گل ہے. فیشن آیا، ٹی وی آیا، اسا ماڈرن ہوئے، اسا بچیاں نو سکول پڑھانا چاہیے حق کے، لیکن اسا سکول دے نال سن دسیا گیا اگر بچی سکول آونا ہے تو اس دا دوپٹہ اس دے کندھیاں تے ہونا چاہیے، اس دے موڈے تے ہووے تا بچی تواڈی سکول آوے. اساں جناب والا بچیاں دے دوپٹے سرہ تو اتار کے انہاں نو کندھاں تک گنائے کچھ اور ماڈرن دور وچ اساں پہنچے کسے اور بہترین سکول پڑھے لیکن جیڑا دکھاوے وچ بہترین اندروں بدترین ہے کیونکہ جیڑا چیز میرے نبی دی سنت تے شریعت نو ختم کرے کوئی اور تو اس نو بہترین آ سکدا ہے لیکن نبی دے ٹکڑے کھاون والا اس نو بہترین نہیں آ سکدا. جس ٹائم ود دے گئے سان دسیا گیا ہن صرف موڈیاں تے گل نہیں کپڑے دی، ہن بازو بھی چھوٹے کرنے پوسن. یہ سکول دے اندر جے تساں بہترین پرائیویٹ سکول دے اندر تعلیم حاصل کرنی ہے، میں پپلا شہر دی گل نہ کردا پیا، میں حالے میاں علی دی گل نہ کردا پیا، کچھ ایمان حالے باقی ہے، میں ماڈرن سٹیز دیاں گلاں پیا کردا ہاں. سامعین جی وقار وقت آکھیا گیا ہن اے بازو بھی حاف کر دیو. آہستہ آہستہ سن فیشن دے ناتے گناہ سارے اندر ایویں امپورٹ کیتا گیا، ایویں پیار نال طریقے نال رکھیا گیا. اساں تا اے سمجھیا کہ بچی نو تنگ لباس پواونا یہ تا اس سال دا تے اس مہینے دا فیشن ہے. جنرل سٹور تے ون کے اساں بچیاں واسطے ٹائٹس تے نہ جانے کہ کچھ کھیلنا شروع کر دیتا. سامعین جی وقار میں عرض اے کراں میرے نبی کریم نے تا فرمایا یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم اپنے آپ نو بچاؤ واہلیکم نارا اپنے گھر والوں نو بھی اگ دے عذاب تو بچاؤ. سامعین جی وقار حدیثاں شریعت اے بھی اجازت نہیں دیندی کہ اگر عورت ہووے اس دے پیر دے اندر پازیب ہووے گھنگرو جس نو آتے ہو جی اس پازیب پایا ہووے اس پازیب دی آواز بھی غیر محرم دے کنہ تک نہ ونے، اس پازیب دی آواز
غیر محرم اتھے میری بیٹیاں میری بہنا ماواں ہر عمر دیا سن دیا پہیاں حسن میں عرض ایک کرندہ پیاں میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرماہن میرے مصطفیٰ کریم دے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم اے نابینا صحابی ہن اے تشریف گن کے آئے میرے مصطفیٰ گھر بیٹھے آپ دی زوجہ محترمہ حضرت ام میمونہ آپ بھی جلوہ فرما حضور دی زوجہ محترمہ ساری امی جان تے حضرت ام سلمہ بھی نال بیٹھیاں تے حضور نے فرمایا ہے کہ اے ام سلمہ اے میمونہ پردہ کر گھنو انہاں عرض کی تھی سونے ہوں او صحابی تاہون آلے نابینا ہن انہاں دی بینائی کوئی نہیں انہاں نو تا نظر نہیں آندا بات سن پیا دیو پردہ چکرو حضور فرمایا ہے او صحابی نابینا ہے توڑی آنکھیاں تا درست ہے حضور اپنی بیوی نو فرما رہے حضرت ام سلمہ نو فرما رہے او نابینا ہے تو ستا نابینا نہیں آج تک تسا اے سمجھے نا کہ صرف مرد عورت نو دیکھے کیا اساں آج عورت دا مرد نو دیکھنا کوئی گناہ سمجھے دے بول سو ہونا نہیں سمجھے دے سن کسے دسی ہی نہیں کہ اے بھی گناہ ہے حضور نے فرمایا کہ او نابینا ہے تو ستا نابینا نہیں نا حضور دی یہ حدیث کے دسیں دی ہے عورت نو بھی اجازت نہیں کہ وہ کسے مرد دے چہرے تے نگاہ پاوے کہ عورت دی نگاہ ہونی چاہی دی فقط محرم تے کوئی بچی کوئی ماں اے نہ سمجھے اسلام سن ذلیل کر رہے ہیں اسلام سن بالکل غلام بنا رہے ہیں کچھ ایجیاں خواتین با حیا بے حیا جڑے عورت دی غلامی دا لیبل لا کے اے عورت نو بالکل با حیا کر کے پیش کرنا چاہنی ہے میں عرض ایک کریں دا اسلام تیرے تے سختی نہیں کر رہا اسلام مردہ تے معاشرے تے سختی کر کے تیری عزتانو محفوظ کریں دا پیا تو آنے کل سینکڑا کتاباں ہزارہ کتاباں تو آنی نگاہاں وچ گزری حسن کوئی کتاب ایسی نہ ہو سی جس دے اتے بہترین کپڑے دا لباس ہوئے کوئی کتاب ایسی نہ ہو سی جس دے اتے بہترین غلاف ہوئے تو ساں جڑ دے ہو اس دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس دی عزت کی تھی بنجے جس دی عظمت کی تھی بنجے جس دی توقیر کی تھی بنجے یہ غلاف چڑھیں دے ہو تے رب دے پاک کلام قرآن تے چڑھ دا ہے ہر بندہ جڑ دا ہے اس دی عزت لازمی ہے میری بھین اگر تیرے تے پردے دا حکم مسلمان دے اس واسطے نہیں کہ تن بیزت کرنا چاہتا ہے اس واسطے وہ دسنا چاہتا ہے کہ اگر پتل یا تانبا ہوئے سریام بازار وچ پیا ہوندہ ہے کہ پتل یا تانبا ہوئے سریام محلے دے آمن وین حالتو لوکا کے نہیں رکھیا ویندہ ہے سنبھال کے کہ بکسان دے اندر اوہ شیل لکائی ویندی یا چاندی دی بڑی ہوئے یا سونے دی بڑی ہوئے آمین ازی وقار سادے اندر فیشن اتنا ملوث کر دیتا گیا سن دس یہی نہیں گیا کہ اساں پڑے آپ نو کی میں آگ تو بچاونا ہے حدیث مبارک ہے عورت دی وجہ تو 4 مرد دوزخ وچ ویسن عورت دی وجہ تو 4 مرد پہلا اس دا باپ آکے میں کیوں بھائی دوزخ وچ ونجا رب کھیسی دنیا دے اندر بیٹی دی لاڈ واسطے ہر جائز نہ جائز تے گل منی بیٹی دی تربیت نہیں کی تھی جی اس کوئی غلط گل بھی آکھی فیشن دی میں عرض کرنا سیدھی گل کر کبھی دے پائے میرے مزاج تو ان پتہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم او چیز غلط بچی دی فرمائش فیشن دے مطابق جس نال باپ پردہ نہ روے بے پردہ ہوئے وہ چیز جنی مصطفیٰ دی شریعت نال ٹکران دی ہوئے اس دی اگر تین اجازت دیتی جتے قیامت آلے دیہاڑے او نبی سی نا اس برائی دی وجہ تو وہ کیسی میرے ابے میں نہ ہی منع کی والد نبی سی اس تو بعد اس دا خامن جی خامند نے بیوی نو منع نہیں کیتا او خامند اس بیوی دی وجہ تو دوزخ دا ایندھن بنی کہ خامند آئیتے ہیں کیوں نہیں اپنے قوا انفسکم اپنے گھر والے نو کیوں نہیں بچایا واہلیکم اپنے اہل آلہ نو کیوں نہیں بچایا اسے عورت دی وجہ تو اس دا بھائی
وہ ہمشیرہ دا بھائی جس نے فیشن دے ناتے تیار کر کے موٹر سائیکل تے بہا کے تے پردہ لگا کے بھیڑ نو اپنے بازاراں وچ پھرایا، رشتہ داراں دے کھڑیا، اس دی سہیلیاں تے پڑھایا، محلے دے سارے دیتے رہے، بازار وچ ہر کوئی دیتا رہیا۔ آج کل برقے کس قسم دے تو ساکو اسا برقے پوا کے ویندے، کیا اج دا برقع جڑا فیشنی چلدا پیا ہے یہ کیا برقع پردہ ہوندا ہے؟ بول سو کیا یہ پردہ ہے؟ اسا نپیسوں کہ نہ نپیسوں اس وجہ تے میں فیشن دے ناتے کی سن فیس بک دے ایڈ تے ٹی وی دے ایڈ دے اس تے مجبور کیتا تے اسا بڑے خوش ہوئے کہ میں بچی دی ہر خواہش پوری چکی، میں اپنی گھر والی دی ہر خواہش پوری کی۔ باپ نپیسی، خامد نپیسی، بھائی نپیسی، تیسرا بیٹا، وہ بیٹا جس والدہ نو برائی تو نہیں روکے۔ فیشن دے ناتے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میرا موضوع فیشن ہے۔ فیشن کرو، کیڑا فیشن؟ وہ فیشن جس نو رب نے قرآن دے اندر اتارے۔ رب نے قرآن فیشن دا ذکر کیتا ہے کہ نبی دی بیویو ہے، پاک بیویو، جس ٹائم گھروں نکلو نہ تے سر تے کپڑا کر کے گئیاں، پردہ کر کے گئیاں کرو، قرآن دا فیشن نہیں۔ فیشن مننا چاہیے نا جناب والا، اسا نہیں سوچے۔ خوش نصیب ہیں شہباز بھائی جنہاں دے گھر محفل ہوندی پئی تے شادی واسطے ہوندی پئی۔ میں عرض ایک کرساں، رب کریم نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نو بچاؤ، اپنے گھر والوں نو بچاؤ۔ ماشاءاللہ اگلے ہفتہ ساڈا بھائی نکاح کرن لیندا تے نکاح کیا ہے؟ حضور دی سنت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ حضور دی، بول سو سارے بول سو، حضور دی سنت مبارکہ۔ شادی دے اندر سنتاں، یا نکاح سنت ہے یا ولیمہ سنت۔ نکاح سنت ہے، نکاح کر کے دا اپنی استطاعت دے مطابق ولیمہ سنت ہے۔ سامعین ذی وقار، نکاح سنت، نبی دی سنت دے مطابق ولیمہ سنت تے او ولیمہ، او دعوت جس دے اندر فقط رئیس نہ ہوئے۔ حدیث مبارک ہے ایسا کھانا جس دے اندر غریب نو نہیں شامل کیتا گیا، ایسا ولیمہ جس دے اندر غریب نو نہیں صدایا گیا، فقط امیرہ نو بلایا گیا، فقط رتبے تے سٹیٹس والے نو بلایا گیا۔ فرمایا وہ بدترین ولیمہ تے بدترین کھانا ہوگا۔ نکاح دے اندر دو سنتاں، یا نکاح دی ہوئے شادی دے اندر دو، یا نکاح ہوئے یا ولیمہ۔ شامی نزی وقار اساں کے کیتا شادی آغاز ہوندہ ہے، میں ہر شادی واسطے عرض کرتا آغاز ہوندہ ہے، شادی ہوندی ہے، شادی دی خوشی ماں باپ تو زیادہ کسے نو نہیں ہو سکتی۔ بچے دی شادی دی خوشی ماں باپ تو زیادہ کسے نو بھی نہیں ہو سکتی۔ میں عرض کرے ساں آج اللہ نہ کرے کسی اولاد نو تکلیف پہنچے، تھوڑا جیا تکلیف چاہے، اماں بھج دی، ابو بھج دے، سیریس کنڈیشن ہوئے نا جناب والا، ایک مولوی صاحب کل، ایک پیر صاحب کل، ایک علامہ صاحب کل، خدا دا نا ہندو مہربانی کرو میری اولاد واسطے دعا کرو، حافظ صاحب بچیاں نو بھیجو۔ بھائی کیوں بھیجئے؟ گھر آون نا یاسین دا کرام پڑھن، یاسین دا ختم چپڑن، قرآن پاک دا ختم کرن۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ میرا پتر بڑی سیریس کنڈیشن دے اندر، میری بچی دی طبیعت بڑی خراب ہے، زندگی موت دی جنگ لڑ دی پئی ہے، بھئی قرآن کیوں پڑھوں، یاسین کیوں پڑھوں؟ کسی میں ایمان اللہ، میرا ایمان ہے، تسا قرآن پڑھ سو، تسا یاسین پڑھ سو، رب کریم کرم چا فرمے۔ تے اوہ ماں چٹے والا نال، اوہ پیو چٹے والا نال، جس ٹائم پتر دی شادی دا ویلا، کیا ہون تو اپنے پتر دی خوشیاں دی لوڑ کوئی نہیں، ہن سان خوشی کوئی نہیں یا اس ٹائم بیمار ہے، تکلیف ہے، سان اس دا سکون تے خوشی دی ضرورت ہے۔ بھجے مسجد، بھجے استاد کو، بھجے پیر صاحب کو، بھجے علامہ صاحب کو، دعا کرو بچہ صحت اللہ ہوگی۔ جس ٹائم ہن اس رب صحت دے چھوڑی، ہن کے ہفتہ پہلے گانا شروع ہو گئے، ہفتہ پہلے ڈیک وجنا شروع ہویا، پورے محلے دے 40 گھر
ایک بندے نو پڑھدا تے تے جس دی واسطے شادی سجائی ہے ماں نو پیار ایڈا ہے اس واسطے تے اتنے گناہ کٹھے کر کے شادی دے واسطے کٹھے کر دیتے ہاں میرا پتر گھن گناہاں دی پانڈ گھن ساری زندگی چنگا کردا ہے دیکھ اساں 25 سالاں دی محنت تیری ایک پاسے ایک تیری شادی آئی پورا ہفتہ لگاتار گناہ کیتے تے ایک نہیں دعوتاں دے دے کے فون کر کر کے آکھے راتی آوائے اج گانے ہو سن راتی آوائے اج شیرے تے بے حیائی ہو سی راتی آوائے عورتاں ساریاں فیشن کر کے آوائے عورتاں ساریاں پردے لہا کے آوائے تے کوئی گل نہ کرے یہ عورتاں بیٹھیاں ہون ساڈا پتر بھی اندر آسی میری بہن دا بچہ کراچی چوں آیا ہے اندر آسی کوئی روک کے دکھاوے میرا ملویر فلانی جھا تو آیا ہے کوئی روک کے دکھاوے بھاویں تساں عورتاں بیٹھیاں رہو سارے مرد اندر آسو کوئی روک نہیں سکدا یہ بے پردگی کون کریندا کون جواب دے سی اس چیز دا کہ 50 خاندانہ دیاں عورتاں دی عزت تساں نیلام کرائی 50 خاندانہ دے پردہ خواتین نو بلا کے جی ایک مرد دی اندر آ گیا کہ اس دی کسے نے چہرے تے نگاہ لگی گئی اے اکھ دا زنا ہوندا ہے حضور آکھیا صحابہ اکھ دے زنا تو بچو یا رسول اللہ اکھ دا زنا کے ہوندا ہے حضور نے آکھیا غیر محرم نو دیکھنا گناہ والی چیز دیکھنا بری چیز دیکھنا اکھ دا زنا ہوندا ہے تے قیامت والے دیہاڑے اکھ بھی اپنا حساب منگا رب کریم اس نو دوزخ سٹ تے اس نو دیتا ہے کہ پیو دی زیارت کرے اماں دی زیارت کرے تے ایک گناہ کرندر یا میری اکھیاں میری وجہ تو گناہ کی تے میں نے بھی ذلیل کرا دادا دہاڑے ساڈے گھراں دے اندر بے حیائی حضور نے اپنی تمام شہزادیاں دا نکاح فرمایا حضور تو زیادہ تو کسی نو اپنے بیٹے بیٹی پیارے نہیں ہو سکتے وہ جڑے تیرے میرے جے غلیظ گناہگار نو تساں تے نیک اسو میں جے غلیظ گناہگار امتی نال پیار کردا ہے اپنی بچیاں نال کتنا پیار اس خلفائے راشدین جڑے کائنات دے بہترین انسان ہیں کس اے بے حیائی کی رب کریم تیری میری تعریف کرے کہ بڑے بہترین امتی ہیں انہاں وچ جوان تے بہت کیا بات ہے جوانت وہ جوان جڑے کدائی نہ جناب والا کافراں دے خلاف لڑن ونجن ہانا تے اگے سمندر آویا تے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے وہ دن پیچھے نہیں ہٹنا یہ سمندر رب پار کروا سکدا ہے سمندر دے اندر جے گھوڑے پا دیندے رب کریم گھوڑے دے سمن نو وی سننا نہیں ہونا وہ جوان آج بھائی دی دوست دی شادی ہے میں مہندی اڑے سن جناب والا او بازار تو کنجر خانہ شروع کر سن سخت لفظاں واسطے معذرت کر او جوان جڑا ملک دی حفاظت واسطے نکلنا ہے او جوان جس نے ماں بہن دی عزت بچامنی ہے جس نے دین نو بچامنا ہے او آج خود مجرا کردہ کھلو اتھو شروع تھی سی نچنا گھر آمن تک وہ نچدا رہا سی کیا حضرت امام حسین جوانی نہیں گزاری کیا حضرت امام حسن جوانی نہیں گزاری کیا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے صاحبزادے آپ نے جوانی نہیں گزاری کیا حضرت عبداللہ ابن عباس میرے مصطفیٰ دے چچا دائے پتر کیا اس جوانی نہیں گزاری وہ جوان جس نے جہاد کرنا ہے وہ اپنے جسم دی نمائش کردا تے فخریہ کہ میں نے بڑا سونا نچنا سامنے زی وقارہ سا کس پاسے ویسے اتھو نکل سو حدیث مبارک ہے قیامت والے جڑے 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 چیزاں دے سوال ہونے نا ایک سوال پیسے دا ہونے کتھوں کمایا تے نال ہونے کتھے لایا یہ دو سوال ہونے تے جس ٹائم تک دویاں دا جواب بالکل نہ ہو بنے نا زمین تلو نپ کے رکھے سی ایک ایڑی جڑی نا ایڑی ایک ذرہ بھی ہل نہ سکسی ہے لکن علی جا کو نہیں ہونی پوچھ سی ہاں آئینا کتھوں کمایا تے کتھے لایا ایک دس کہ دسے سوں کہ میں بے غیرتی واسطے لایا میں بے حیائی واسطے لایا میں لوکاں دے 2 گھنٹے برباد کرن واسطے لایا
کریندے کے پہ شادی حضور کی سنت پوری کر رہے ہیں کیڑا کام ہے جڑا سنت اللہ سا کریندے پہ کبڑیندے پہ ہو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم میں تو اپنا سمجھیندا رب آکھے آپ نو بھی بچاؤ تے اپنے نو بھی بچاؤ تساں سمجھو نہ سمجھو میں تو اپنا سمجھیندا بے حیائیاں شروع ہو مندیاں جناب والے وہ جوان جس دا سر سجدے وچ رب دی عبادت واسطے بیٹھنا چاہیے کہ جوانی ہے نا جناب والا اسی بھی تا کرنا چاہیے وہ پوری رات ڈیک دے تھاپ تے نچدا رہے وہ ماں جڑی آدھی ہے میرا ہکا پتر ہے شہباز بھائی آپ کے لیے نہیں ہے ویسے خوش نصیب ہیں جنہ کول ہک ہوئے وہ بھی حافظ بن ونے بات وہ ماں اکثر یہ بھی سنے میں آکھیا ونجے نا جناب والا شادی تے انج نہ کرے آئے وہ سادہ تا ہکا پتر ہے جی ہکا پتر ہے تے اثر ٹکا کے اودے واسطے گناہ اکٹھا کرنا ہے رب ہک دیتا ہے کیا اس ہک نو بھی تساں صحیح طریقے نہ لگے نہیں ٹور سکتے خوش نصیب ہیں جنہ میلاد مصطفیٰ سجائی ہوئی جی ہک ہوئے ود بھی رب دی نافرمانی یار ایک کا زندگی وچ موقع آیا وہ بھی حد تو لگا ونی وہ ساری زندگی سن رزق دیتا نس پچھیا رب دی رحمت بھی تا دی ہو سی نا فرشتے بھی تا دیتے پے ہو سی وہ جنہ فرشتہ آکھا ہی شاید اتبا کے میں گل کیتے ویز قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وہ فرشتہ گل کیتی آئی لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ تے فرشتہ آکھا ہی تو اے پیدا کرے سے بھائی شفاق دی محفل دیتا ہی آئی جڑا فساد کرے سی کیا رب کریم دے شادی والے گھر تے نگاہ نہیں ہونی کہ فرشتے آدھے ہو سن رب کریم دیکھنا وہ بغیرتی شروع تھی ہوئے اے اگلے ہفتے آمر تڑے تھی مر لگی ہے رب کریم دی رحمت آدھی اسی نہیں میرے نبی دا امتی یہ لج رکھے سی لکھاں میں جو کتنی شادیاں تے ایسا لج رکھی میں عرض کی تھی یہ آکھن والا بڑی عزتاں دے کے چاہ کے گھنا وے نا آون والے نو بھی حیا کرنا چاہیے آون والے نو بھی سوچنا چاہیے او ماں او باپ جڑا کہ میرا تا ہکا پتر ہے ٹھیک ہے تیرا ہک پتر ہے شادی دی چس نہ ونجے خاندان دے لوگ کٹھے ہون تے باہ کے شادی تو ایک رات پہلے باہ کے سارے رب دا قرآن پڑھ دے بیٹھے ہوں کہ سارے پتر دی شادی ہے بھائی اساں اس واسطے دیکھ نیکیاں کٹھیاں کرے ساڑے پتر دی شادی ہے قرآن چساں رحمتاں دیاں آیتاں پڑھسوں رب کریم تیرے محبوب دی سنت ادا کرنے ویندے پے ہیں تو ساڑے گناہاں نوں نہ دیکھ قرآن دی برکت نال اس دے گھر نوں آباد جا فرما ماں نچ کے کیویں اپنے پتر واسطے سکون منگ سی بیٹی نچ کے کیویں بھائی واسطے سکون منگ سی باپ اپنے سامنے اپنے پتر نو تے بھتریجہ نو تے چاچے دیکھ کے کیویں اس بستے واسطے سکون کٹھا کرے جس نے واسطے پورا ہفتہ گناہ دا اہتمام کیتا گیا جس نے واسطے پورا ہفتہ برائیاں دا اہتمام کیتا گیا آمین نزی وقار یہ رسم تے فیشن دی ناہ تے ساری اندر چیزیں ملوث کر دیتی مہندی تے جنابے والا 25-30 ڈو اتنا ایک خرچہ ہوئی ویسے تے قرآن آدھا پہ حدیث آدھی ہے کہ قیامت علیہ جاڑے حساب لیونا پوس کتھو کمایا آئی تے کتھے لایا آئی اتھے بات کیا کھیسوں کیا جواب دے سکسوں سامی نزی وقار شادی تے اکٹھا ہونا چاہیے رشتہ دار کٹھے ہون بڑی اچھی گل بہو جڑے سالاں بعد ملاقات واسطے آندے نہ جنابے والا او مل بیٹھ کے ایک بے نال خوشی نہیں گلاں کر اے جی گلاں سناؤ کہ اگلا خوش ہو ایک بے دے دکھ درد ونڈاؤ اچھیاں گلاں کرو چاہے راتی 1 بجے تک جاگ دے رہو بھیڑ بھیران نال بنے
اور رشتہ دار جڑا بڑے عرصے بعد آئے سارے رشتہ داروں آ کے بہو کہ اج بوی ہے اتنے عرصے بعد جو کٹھے پے ہیں خوشی دا موقع مل کے رات گزار دے ہیں گزار ہوئی لیکن خدا دا نہ ہے بیٹی اپنے ماں نو نچدا ہویا تا نہ دیکھی ماں اپنی بیٹی نو نچدی ہوئی تا نہ دیکھی پوتری اپنی دادی نو تا کم از کم رقص کر دیا نہ دیکھے یار دادی اپنی پوتریاں نو تا نچ دے نہ دیکھے یار چٹی ڈاڑی والا پیو اپنے پتر نو نچنا نہ دیکھے جس دی دوستی تے مانے وہ سنگی اپنے دوست نو تا نچنا نہ دیکھے یار چھوٹا بھائی بڑے بھائی نو وہ کاروباری بے حیا لوگاں نچدا نہ دیکھے کبڑی گئے ہو اس شادی تے گئے اسی انہیں کرے سونا جناب والا مہندیاں دے خرچے فضول بچ ویسے یعنی دوستان بڑا پیار ہے الحمدللہ ہر کہنو ہوندا ہے جیڑا انج اڈاونا ہے پٹاخے دی صورت ہے جیڑا پیسے دی صورت ہے انج بے حیات پیشہ ورا کمانا پیچھے لاونا ہے وہ تسا بھائی دے ولیمے چ رلاؤ او 20,000 ولیمے چ رلاؤ حضرت علی دا نکاح ہون لگا تے صحابہ مدد فرمائی حضرت عثمان غنی نے مدد فرمائی اب دی ذرہ رکھ کے تے ولیمے واسطے پیسے حضرت عثمان غنی نے انج بھی تو سنتاں شادیاں تے بھگتان تھی سکتے لازمی تو نہیں کہ گناہ کر کے بھی آپ بھی کرنا ہے تے 50 ہورن بھی وقت میرا نہ بنسی کہ میں واقعی اس دا یار قرآن آدھے الاخلاء یوم اذن بعدہم لبعض عدو یہ جڑے آج یارہ تے ماں ہے نا یہ جنہ دوستہ تے ماں ہے کہ میری شادی آئی تو ساکر تیری ٹینشن ختم ہر گناہ دا اہتمام میرے ذمہ آ تے بڑے گناہ اکٹھے کر کے دیتے الاخلاء قرآن آدھے قرآن تو سچی کوئی گال نہیں الاخلاء اے سنگی یوم اذن قیامت آلے دہاڑے بعدہم لبعض عدو ایک بیدے دشمن بڑھ وہ دیکھ سی نا دورو یار اے بے حیاء آندہ پہ جس دی وجہ تو میں گناہ کردہ اس دی وجہ تو اس دی واسطے میں اہتمام کیتا کہ 100 بندے ہورنوں بھی میں گناہ بھی چلا لایا کاش میرے سامنے بھی یہ نہ ہوئے لیکن کوئی منہ نہ لکا سکتا آواز کو یہاں دی پہی ڈھول دی آواز یقیناً گھنٹہ دو چلسی ہوا تے گھنٹہ دو تسا بھی محفل اچ بیٹھے ہو وقت دویاں دا گزر گیا وقت دویاں دا گزر ویڑے شادی دا اگلا ہفتہ بھی گزرنے حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی دیکھو نا من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہی اس نو اپنے ہاتھ نال روکو ہاتھ دی طاقت نہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ زبان نال وان کے آنکھو یارے غلط نہ کرائے میں آج دوجی چیز عرض کرنا آیا تھے میرے کل جے ہو سکتا میں وہ عرض کردہ اگر وقت بھی کدی بھی ہمت نہیں نا کہ تسا زبان نال نہ بول سکتے حضور آکھیا وقت دلے چ اس نو برا لازمی آ لت لت چڑھ کے با کے تے گناہ میں شامل نہ ہو رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم اے ایمان والو اپنے آپ نو تے واہلیکم نارا تے جڑے اپنے لگ دے ہون نا انہاں نو دوزخ دی اگ تو بچاؤ سن اپنی شادیاں درست کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے جی واقعی ماں نو بیٹے نال پیار ہے یہ پھوپیاں ماسیاں تائیاں نو اپنے پوترے تے بھتریجاں نال پیار ہے تے خدا دا نہ اس دے واسطے انگارے نہ کٹے کر وہ ایک نئی زندگی دی شروعات ہوندی ہے اس دے اس گھر دے اندر کٹھے رل کے تے ایڈے گناہاں دا بوجھ نہ کٹھا کر بے حیائیاں دا بوجھ نہ کٹھا ہوئے خوش نصیب سارے برادر حافظ محمد شہباز صاحب کہ جنہ دی شادی تے اگے رب جان دے اگے تا رب جان دے میرا تا کم آئی اپناونا گل اے ہے کہ سن خدا تے رسول دی کتنی لوڑ ہے یہ سن دیکھنا چاہیے یقیناً سارے دل اج سیاہ ہو چکا
بہرحال میرے تک آئی کہ میں اپناواں ہر اس دوست تک جنہوں میں اپنا سمجھدا ہوں، جنہاں نال اٹھن مان کے تھائیں کوئی سلام ہے، مرنا تو ہر کسے ہے۔ پتہ نہیں میں اتھوں اٹھاں اگلا لمحہ میں نصیب ہوئے نہ ہوئے، پتہ نہیں بعد وچ میں تواڈے تک گل اپڑا سکاں نہ اپڑا سکاں۔ اج میں رب کریم نے موقع دیتا ہے جی قیامت والے دیہاڑے یا قبر وچ میرے کول پوچھو ہی نہ تیرا بھی سنگی آئی، پتہ نہیں میں نے سنگی منیندن کہ نہیں منیندے، میں تو منیندا، کم از کم میں تو جواب دیون جوگا ہونا کہ رب کریم میں اپنا ٹل لا آیا، میں تو مان کے ایک باری سمجھایا، پتہ نہیں ہونے اس گناہگار دی مننا نہیں یا دوجے نیک سنگیاں دی من کے نیک رشتہ داراں دی من کے یہ اس پاسے لگا گیا، یا میں گناہگار دی کوئی من کے دے اگلے ہفتے یاسین شریف بھی پڑھا گے دی گا، قرآن پاک بھی پڑھا گے دا، تے جے ہوئے تو ایک باری بات بھی گھرانا نو بلا کے نبی دیا ناتاں بھی پڑھا چھوڑا۔ جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا، آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔